ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں احترام کے لائق، میں ان سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس وقت دعوت دیتا ہوں محقق اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب کو کہ وہ اپنے قیمتی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکاتہم العالی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول الى آخرہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت جوند کے زیر اہتمام یار غار مسجد میں عظیم الشان کانفرنس باضابطہ تلاوت قرآن مجید اور نعت و نظم سے شروع ہو چکی ہے۔ اہل سنت کا جلسہ برکت والا ہوتا ہے، اور اہل سنت کا جلسہ جب مسجد میں ہو تو برکت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اہل سنت کا جلسہ اس مسجد میں ہو جس کا نام ہی یار غار ہو تو برکت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک تویز لے جائیں، جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کا پیار ہوگا اس کی 7 نسلوں میں کسی کو سانپ نہیں ڈسے گا۔ نہ دنیا میں نہ قبر میں، انشاءاللہ۔ یہ سانپ سے بچنے کا ایک بہترین فارمولہ ہے انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب تقریر شروع کر دینا میرا خیال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا، صحیح بخاری میں اس کا ذکر موجود ہے 2 جلد میں۔ سرکار نے خواب دیکھا کہ دونوں بازوؤں میں حضور نے سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، صحابہ کرام کو جمع کیا، اور آقا صحابہ کے اندر بیٹھ کے رات کو دیکھا جانے والا اپنا خواب اپنی مقدس جماعت کو سنا رہے ہیں۔ جس طرح بندے بندے میں فرق ہوتا ہے نا، خواب خواب میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک خواب آتا ہے میں اور آپ کو، ایک خواب آتا ہے ولی کو، ایک خواب آتا ہے صحابی کو، ایک خواب آتا ہے نبی کو، اور ایک خواب آتا ہے نبیوں کے امام کو۔
شخصیت بدل گئی تو خواب کی کیفیت بھی بدل گئی. کچھ خواب ہوتے ہیں رحمانی، کچھ خواب ہوتے ہیں نفسانی، اور کچھ خواب ہوتے ہیں شیطانی. شیطانی خواب، کوئی برا خواب دیکھ لیا، حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی برا خواب دیکھو کسی سے بیان نہ کرو. بس جب آنکھ کھلے اپنے دائیں بائیں تھوک پھینک کے استغفار کر لیا کرو. اچھا خواب دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو. کچھ خواب ہوتے ہیں نفسانی. پورا دن انسان جس کام میں مصروف رہتا ہے وہی باتیں رات کو خواب میں کرنے لگ جاتا ہے. یہ ہے نفسانی خواب. میں نے علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ کی خواب کے اندر پورے 3 منٹ شہادت عثمان پہ تقریر سنی ہے. یعنی علامہ صاحب خواب میں تقریر کر رہے تھے اور میں پاس بیٹھا سن رہا تھا. جس ماحول میں وقت گزرے گا وہی ماحول خواب میں آئے گا. کچھ خواب ہوتے ہیں رحمانی. 100% رحمانی خواب اگر کوئی ذات دنیا میں دیکھتی ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے. یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، والد گرامی میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والشمس والقمر، سورج بھی ہے چاند بھی ہے. رأیتہم لی ساجدین، سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ دیکھنے والا بھی نبی اور جس کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ بھی نبی. فرق یہ ہے کہ باپ نبوت کے منصب سے گزر رہا ہے اور بیٹے کی پیشانی پر نبوت کا ستارہ چمک رہا ہے. چلتے چلتے چونکہ یہ یعقوب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا، ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یزید بندہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے حکومت کیوں دے دی؟ کہتے ہیں نا باپ کو اپنے بیٹے کا پتہ ہوتا ہے، کردار کا پتہ ہوتا ہے. باپ نے جاننے کے باوجود اپنے بیٹے کو اتنی بڑی سلطنت کا والی کیوں بنا دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ میرے بیٹے غیر ذمہ دار ہیں تو یوسف ان کے حوالے کیوں کر دیا؟ بھائی یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ نہیں کہ بیٹے غیر ذمہ دار ہیں؟ اس لیے تو فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹے بھائیوں کو سامنے خواب بیان نہیں کرنا، وہ جلیں گے حسد کریں گے. کچھ ہی دنوں کے بعد انہی بھائیوں نے کہا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. اللہ کے نبی نے بھیج دیا. لیکن آگے جا کر جو کام بھائیوں نے کیا اس سے یعقوب نبی کی ذات پاک ہے. بالکل ایسی ہی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ظن کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو جو ولی عہد بنایا اس میں صحابی کی ذات پاک تھی. آگے چل کر یزید نے اگر خباثت کا مظاہرہ کیا اور آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے تو ہم کہتے ہیں یزید 100% مجرم ہے، امیر معاویہ 100% بری ہے. خیر،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. نبی کا خواب نفسانی نہیں ہوتا, شیطانی بھی, خالص رحمانی ہوتا ہے. اللہ اکبر. مسجد نبوی کے اندر حضور سوئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کچھ دیر سو جانا حضور کی سنت ہے. اذان ہو گئی, آپ نے اٹھ کے وضو کر لیا, سنتیں پڑھ لی, جماعت کھڑی ہونے میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ باقی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا اور لیٹ کے اٹھ کے پھر وضو کر کے فرض میں شامل ہو جانا حضور کی سنت ہے. لیکن آپ نے اس سنت پہ عمل نہیں کرنا ورنہ فرض چھوٹ جائیں گے. ہاں, یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا, بات وہ کرنی چاہیے جس پر بندہ عمل بھی کر سکے. کچھ سنتیں خاص تھیں نبی کے صحابہ کے لیے. آپ تو سنتے پڑھ کے سوئیں گے اور پھر آنکھ کھلے گی 10 بجے, آپ کہیں گے جو مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا تھا. اپنے سر تو لینا نہیں نا, اپنے سر تو کوئی بات لینی ہی نہیں. الا بلا ڈھول ہمارے پیچھے باندھ دو بس, مولوی صاحب نے کہا تھا. اس لیے میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس پر عمل کریں. ہاں, اچھی بات کو بعض دفعہ سن لینا بھی عبادت ہوتی ہے. سرکار تشریف لائے مسجد میں. بیٹے اس کو بند کر دو, شاباش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, آپ نے سنتیں پڑھی, حضور سو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام مسجد میں آ گئے, جماعت کھڑی ہونے کا وقت. جس طرح ہم بار بار گھڑی دیکھتے ہیں نا, صحابہ بار بار سورج کی طرف دیکھ رہے تھے. یار یہ سورج نہ طلوع ہو جائے. آگے بڑھ کے حضور کو اٹھائے کون؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تھے کسی صحابی کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ نگاہیں اٹھا کے حضور کو دیکھے. ہاں, ابو بکر و عمر تھے جو حضور کو دیکھ کے ہنستے تھے, حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. بھائی کوئی صحابی آگے بڑھے حضور کو اٹھا دے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں پر پیر مبارک پہ یوں ہاتھ رکھ دیا. سوئے بندے کو جگانے کا یہ طریقہ ہے. ہم تو جگاتے ہیں نا, اٹھو, یہ جگانے کا طریقہ نہیں ہے. اطباء کہتے ہیں کہ سویا بندہ کتنی میٹھی نیند میں کیوں نہ ہو, اس کے پیروں پہ ہلکا ہاتھ رکھ دو نا, پیر کی رگ کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے, ہلکا سا ہاتھ رکھو بندے کی آنکھ کھل جائے گی. رب یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کے کسی عمل کو بیکار نہ سمجھنا. ان کے ہاتھ نبوت کے پیروں پر لگتے ہیں تو وہ بھی شریعت بن جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, آنکھیں ملی اور سرکار نے مصلی پر آ کر نماز پڑھا دی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سارے صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں, اشارے کر رہے ہیں. صحابہ حیران ہوئے, کیوں کہ حضور نے وضو نہیں کیا. سونے سے وضو بولیے ٹوٹ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی باوضو اگر سو جائے ٹیک لگا کے, یا ٹیک لگا کے نہ سوئے لیکن غنود کیا جائے, جب آنکھ کھلے گی اب اس کا وضو باقی نہیں ہوگا, نئے سرے سے وضو کرے. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا دی. جب نماز مکمل ہوئی 2 واقعے پیش آ گئے.
नंबर एक सहाबी मस्जिद में आए, जल्दी जल्दी वुजू किया और इस डर से कि कहीं नमाज कज़ा न हो जाए, रकत छूट न जाए, हुजूर रकू में गए, सहाबा रकू में चले गए। ये सहाबी दौड़ते दौड़ते आए और रकू में शामिल हो गए। आपने मसला क्या सुन रखा है, अगर मुक्तदी रकू में शामिल हो जाए तो उसकी रकत हो गई कि नहीं जी? उसने फातिहा तो पढ़ी नहीं, फिर कैसे हो गई? आप तो फतवा देते हैं कि जी फातिहा जो न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। भाई कोई आलिम हनफी मनफी, मौलाना सनाउल्लाह अमर सर्री, नवाब सिद्दीक हसन खान साहब, मौलाना दाऊद गजनवी, मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी, कोई हनफी मनफी अहले हदीस आलिम दुनिया में ऐसा नहीं जो ये फतवा दे कि जो रकू में शामिल हो जाए उसकी रकत नहीं होती। सारे कहते हैं हो जाती है। तो फिर इमाम अबू हनीफा की फकाहत को सलाम पेश कर दो। एक एक बात में इंशाल्लाह कई कई मसले खुलेंगे। हमारी वैसे आदत नहीं है छेड़ने की, लेकिन चलते हुए बाज़ औक़ात रश हो ना तो कुनियां लग जाती हैं सड़कों पे। क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते हुए जमात में शामिल हो गए, नमाज मुकम्मल हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सहाबी खड़े हो जाओ भाई। मस्जिद में भागा नहीं करते। हुजूर ने क्या फरमाया? मस्जिद में भागते नहीं, रकत छूट जाए कोई बात नहीं। बिल्कुल आखिर में दुरूद शरीफ की अल्लाहुम्मा पर इमाम पहुंच जाए और आपने बगैर किसी उज़र के, सुस्ती के, अपनी तरफ से कोशिश के बावजूद जमात की नमाज में शामिल होने की नियत की और मस्जिद में इमाम के साथ शामिल हो गए। दुरूद पर इमाम था, आप मिल गए, सवाब आपको पूरी नमाज का मिलेगा, पूरी जमात का मिलेगा। क्योंकि तेरी मेरी ये अल्लाह की अता में नहीं होती, ये बंदों की देन में होती है। मसला क्या था कि मस्जिद में भागा नहीं करते। साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मां बाप आप पे कुर्बान, आइंदा नहीं भागूंगा, लेकिन एक बात तो बताइए, आपके कान मुबारक तक मेरे दौड़ने की, कदमों की आहट तो पड़ गई, ये कैसे पता चला कि भागने वाला मैं हूं? नहीं समझे। और भाई इमाम का मुंह तो आगे था ना, किबला की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भागने की आवाज तो आ गई, आपने पूछना था कौन था भागने वाला। आपने तो मेरी तरफ यूं इशारा करके कहा, और मुस्तफा का निशाना बेखता नहीं जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा चलो यहीं पर मेरी उम्मत को एक और मसला भी बता दो। मैं जितना आगे देखता हूं उतना ही पीछे देखता हूं। मेरी नजर आगे भी काम करती है, मेरी निगाह पीछे भी काम करती है। मौजज़ा है हुजूर का नाफिज हुआ सहाबा की करामत पर। जो सहाबा की करामत को नहीं मानता वो मोहम्मद का मौजज़ा कैसे मान सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही नबी अजमत वाले, शान वाले, मकाम वाले, ख्वाब देखते हैं कि दोनों बाजुओं में सोने के कंगन हैं। बात याद है ना? सहाबा कराम को जमा किया, अपना ख्वाब सुना रहे हैं। रिवायत के रावी जनाब हजरत अबू हुरैरा, सब कहिए रजी अल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात मैंने ख्वाब के अंदर 2 कंगन सोने के पहने हुए देखे, लेकिन मेरी तबीयत बोझ महसूस कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सोने के कंगन मैंने क्यों पहन रखे हैं।
پتہ چلا اللہ نے آخری نبی کی امت پر سونے کا پہننا حرام کر دیا. سونے کا کاروبار ہو، سونا خرید کے گھر میں رکھ لیں، بشرطے کہ سال کے بعد زکات کی ادائیگی بھی کریں. لیکن مرد سونے کا لاکٹ پہن لے، سونے کی انگوٹھی پہن لے، سونے کی چین پہن لے. اللہ پاک نے اس امت کی بچیوں، عورتوں کے لیے زیورات کو جائز کیا ہے، مرد کے لیے حرام کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بوجھ محسوس کر رہا تھا اپنی طبیعت پہ. اللہ نے خواب کے اندر مجھے وحی کی. خواب کے اندر وحی. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی. وحی میں وحی آ رہی ہے. اللہ نے خواب کے اندر وحی کی کہ میرے محبوب اپنی پھونکوں سے ان کنگنوں کو اڑا دیجئے. میں نے چھو کیا تو وہ اڑ گئے. خواب کون بیان کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب دیکھی، خواب کی تعبیر بھی بتا دیجئے. توجہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سونے کے 2 کنگنوں سے مراد اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کے 2 شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. میرے رب نے ان کے دعوے کو میری پھونکوں سے اڑا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 بندے اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کس کے دور میں اپنے انجام کو پہنچے؟ جی ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے لیکن شرمیلی عورتوں کی طرح آ رہی ہے. ہاں شرم ہونی چاہیے لیکن شرمیلی عورتوں والا کام مسجد میں نہیں، مردوں والا. یہ دونوں مدعی نبوت اڑے، اللہ نے ان کو ہوا میں اڑا دیا. لیکن کس کے دور میں؟ ابو بکر صدیق کے دور میں. کائنات کے رب نے بتا دیا میری قدرت، میرے نبی کا معجزہ، حتیٰ کہ میرے نبی کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا تو ابو بکر کی خلافت میں ہوگا. جو ابو بکر صدیق کی خلافت کو مانے گا، اللہ رب العزت سب سے پہلا کام جو اس سے دنیا میں لیں گے وہ یہ ہوگا کہ وہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کرے گا. کچھ کام ایسے ہیں جو عرش معلی پر رب نے لکھ دیے کہ یہ کرے گا تو فقط ابو بکر صدیق کرے گا. نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا دنیا سے. بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. اللہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بطور قائد جس بندے کو بھیجا وہ ابو بکر صدیق تھے. کون سا مسئلہ؟ صحابہ کرام رو رہے ہیں نبی کی چارپائی مبارک کے پاس بیٹھ کے. صحابہ کے کلیجے دہل گئے. آج صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضور پردہ فرما گئے. عمر بن خطاب فاروق اعظم جیسا جری جوان مومن کامل تلوار نکال لیتے ہیں اور فرماتے ہیں خبردار کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے میں گردن مار دوں گا. ابو بکر صدیق آگے بڑھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ محبت کے جس مقام پر عمر تھے ابو بکر بھی تو اس سے بڑھ کر تھے نا. کیا خیال ہے؟ لیکن کائنات کے رب نے بتا دیا یہ امت جب بھی ڈاواں ڈول ہوگی صدیق کی صداقت میرے نبی کی امت کو تھام لے گی.
جس نے کہا حضور فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ سہم گئے. اور بعض صحابہ نے فرمایا ہمیں تو عمر کی بات پہ یقین ہو گیا، شاید ابھی حضور اٹھ جائیں گے، چوروں کے ہاتھ بھی کاٹیں گے، بیماروں کی تیمارداری بھی کریں گے، مردوں کے جنازے بھی پڑھائیں گے، مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے. عمر کی بات سن کے واقعی ہمیں یقین ہو گیا کہ حضور فوت نہیں ہوئے. ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور آپ نے آتے ہی پہلا کام کیا. عمر، ایک ذات ہے جو موت سے پاک ہے. کس کی؟ اللہ کی. حضور آئے، اپنا وقت گزار کے نبوت کی کرنوں سے پورے عالم کو منور کر کے آج دنیا سے چلے گئے. جس طرح ہمارا حضور کی ولادت اور بعثت اور نبوت پہ ایمان تھا، آج حضور کی موت پر بھی ہمارا ایمان ہے. پتہ چلا قیادت کرنے کے لیے دل گرم ہونا چاہیے، دماغ صدیق کی طرح ٹھنڈا ہونا چاہیے. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے، یہ بھی گزر گئے. جب صحابہ جیسی مقدس جماعت اس تذبذب میں پڑ گئی، عقیدت، محبت اور وارفتگی کی کیفیت میں کہ حضور فوت نہیں ہوئے، اس امت کا سب سے پہلا مسئلہ آ کے حل کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. دوسرا مسئلہ، حضور آگے ہے، ابو بکر صدیق آگے ہے حضور کی میت مبارک کے پاس، جسد عطر کے پاس. آتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو بوسہ دیا. کس نے؟ ابو بکر صدیق نے. رب نے صدیق کی ہونٹوں کو، صدیق کے لبوں کو مصطفیٰ کے چومنے کے لیے عرش معلی پہ منتخب کر لیا. صدیق نے آ کے بوسہ دیا. صدیق کا بوسہ جتنے بھی امت کے فقہاء محدثین ہیں انہوں نے کہا یہاں سے ابو بکر کے عمل سے مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان میت دنیا سے انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، کوئی مسلمان پردہ کر جائے تو اس کے اعزاء و اقربا اگر غسل دینے کے بعد میت کو چومتے ہیں تو یہ شریعت میں جائز ہے. غسل سے پہلے بھی جائز ہے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. کیونکہ صدیق نے حضور کو چوما صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ میت میں فرق ہوتا ہے، لیکن صدیق کے اس عمل سے مسئلہ حل ہو گیا. اگر کوئی بعد از مرگ اپنے کسی عزیز کو چوم لیتا ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے. افضل یہ ہے کہ میت کو جب غسل دے دیں تو پھر چومیں. یہ مسئلہ بھی کس نے حل کیا؟ تیسرا مسئلہ، ابو بکر صدیق نے چوما اور ایک لفظ کہا. صحیح بخاری کے ماتھے پہ وہ لفظ چمک رہا ہے اور محدثین نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے اس کی شرح میں. طبت حیا و میتا، میرے محبوب آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، آپ پردہ فرما گئے تب بھی پاک ہے. طبت حیا و میتا، آپ جب پاک تھے، حیات تھے تب بھی پاک تھے. آج آپ پردہ فرما گئے تب بھی. صدیق نے بتا دیا
لوگوں کے مرنے میں اور حضور کی رحلت میں فرق ہے. بعض لوگوں کو نا پورے قرآن کے 30 پاروں میں صرف ایک آیت یاد ہے, انک میتون وانہم میتون, انک میتون وان, بڑی اچھی لگتی ہے ان کو یہ, انک میتون وانہم میتون. اے نبی آپ نے بھی جانا ہے اور انہوں نے بھی جانا ہے. اسی آیت کے اندر حیات النبی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اللہ نے 2 بار کہ یہ عربی بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہے. اللہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں, انک میت وانہم میت. اے میرے محبوب انہوں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے, مگر ان کا مرنا اور ہے, آپ کا جانا اور ہے. عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی, خلافت راشدہ. یہ مسئلہ بھی کس نے حل کیا؟ سب سے پہلے اس امت کو بتانے والے کہ حضور پردہ فرما گئے. یہ عنوان کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے. سب سے پہلے یہ بتانے والے کہ بعد از رحلت اپنی اموات کو اگر تم چوم سکتے ہو, یہ مسئلہ بھی صدیق نے بتایا. نبی کے جانے میں اور امتیوں کے جانے میں فرق ہوتا ہے, یہ مسئلہ بھی صدیق نے بتایا. چوتھا مسئلہ بھی بیان کر دے, صدیق نے کیا بتایا. صحابہ کرام کے اندر اختلاف پڑ گیا. مہاجر صحابہ نے کہا ہم تو حضور کے جسد اطہر کو مکہ مکرمہ لے کے جائیں گے. انصار نے کہا نہیں 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 نہیں, ہم تو جنت البقیع میں دفن کریں گے. اختلاف پڑ گیا. مہاجر صحابہ نے کہا حضور اصلاً مکہ المکرمہ کے ہیں, یہاں ہجرت کر کے آئے. انصار نے کہا نہیں نہیں, حضور نے اس دھرتی کو پسند کیا, ہم یہیں جنت البقیع میں دفن کریں گے. صدیق کی قیادت پھر سامنے آ گئی. یہ 5 لاکھ روپیہ ایڈوانس اکاؤنٹ میں لے کر اتنی زبان نکال کے پھونکنا آسان ہے, پر علی کو صدیق کے پیچھے کھڑا کر کے اس کی عظمت کا پرچم بلند کرنا بڑا مشکل ہے. ہمارے قائد, ہمارے رہبر, سچے قائد, سچے رہبر, حق کی نشانی, حق کا ظہور, خلافت راشدہ. کوئی فرقہ وارانہ باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں جی؟ صدیق کی قیادت پھر سامنے آ گئی. مکہ والوں نے کہا حضور مکہ جائیں گے, میت مبارک جسد اطہر. انصار نے کہا نہیں, تلواریں نکل آئیں. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا تلواریں نکل آئیں صحابہ کی. مہاجرین نے کہا حضور کو لے کے جائیں گے, انصار نے کہا نہیں جانے دیں گے. اللہ نے ابو بکر کو قائد بنا کے سامنے کھڑا کر دیا. اللہ نے بتا دیا جہاں ابو بکر ہو وہاں رولا پڑ ہی نہیں سکتا. رولا وہاں پڑتا ہے جہاں 2 نمبری ذاکر ہو. جو لڑانے والی باتیں کریں, تنفر والی. ہمارے بعض دوست پرچیاں لکھتے ہیں آپ صحابہ کے دشمن کو کیا سمجھتے ہیں جی, مسلمان کے نہیں. ہم سے پوچھتے ہیں, وہ ساری رات لیلا مجنو کی کہانی سنتا رہا اور صبح اٹھ کو کہتا ہے کہ لیلا مرد تھا کہ عورت تھی. ہمیں 24 سال ہو گئے رفس کے خلاف تقریریں کرتے ہوئے اور قاضی مظہر کے جوتے صاف کرتے ہوئے. ہم سے پوچھتے ہیں جتنا ہم ان کو جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. ہم نے قاضی مظہر کا جھوٹا پیا ہے. ابو بکر صدیق کی قیادت سامنے آ گئی. بھائی مہاجرین و انصار لڑنا نہیں, بات سن لو, بات سن لو. صدیق بولیے میں نہیں کہتا حضور کو مکہ نہ لے کر جاؤ, میں نہیں کہتا حضور کو جنت البقین میں دفن نہ کرو, لیکن ایک بات سن لو, میں تھا, آقا تھے, تیسرا کوئی نہیں تھا. حضور نے فرمایا ابو بکر میری امت کو مسئلہ بتا دینا, نبی جہاں فوت ہوتا ہے
ایک انچ بھی اس کی میت کو ادھر سے ادھر کرنا ناجائز ہے. جنت البقیع تو دور ہے، حضور یہیں پہ دفن ہو گئے. جہاں حضور کی روح مبارک جسم مبارک سے جدا ہوئی دنیا میں، وہ گھر کس کا تھا؟ بولیے. اللہ نے یہی تو بتایا، میرا محبوب ہجرت کی رات اگر فضا میں سانس لیتا نظر آئے گا، ابو بکر کی گود میں آئے گا. میرے پیغمبر کو دنیا میں دیکھنا ہو، ابو بکر کی گود میں دیکھو. رحلت کے بعد دیکھنا ہو، عائشہ کے حجرے میں دیکھو. کوئی جلوت کا رازدار ہوتا ہے، کوئی خلوت کا رازدار ہوتا ہے. رب نے ضابطہ بنا دیا، جلوت کا رازدار دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لو، خلوت کا رازدار دیکھنا ہو ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کو دیکھ لو. یہ رتبہ ہے بلند، ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن. کہاں اللہ نے ابو بکر کے خاندان کو حضور کی عظمت کے لیے چن لیا. یہ فیصلے کس کے ہیں؟ کوئی روئے، کوئی پیٹے، کوئی خفا ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی منہ بسورے، کوئی آنکھیں ماتھے پہ چڑھا دے. جو ہونا تھا ہو گیا. صدیق کے گلے سے موتیوں کا ہار ٹوٹتا نہیں انشاءاللہ. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہیے رحمت اللہ علیہ، امام الکبیر، انہوں نے ایک بات لکھی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی 63 برس کی عمر مبارک مکمل ہوئی تو نبی کی روح انور جسم سے نکل گئی، کیونکہ موت برحق ہے نا. حضور پہ موت آئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا. جب آپ کی تدفین ہو گئی، رد اللہ علیہ روحی، حضور نے فرمایا اللہ نے میری روح کو مجھ پر لوٹا دیا. اب قیامت کی صبح تک حضور حیات ہے، زندہ ہے. توڑنے والی بات نہ کریں اور کبھی یہ نہ کہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی ہم ان کو سمجھا رہے تھے کہ دوسری ٹولی کھڑی ہو گئی کہ حضور نیچے زندہ ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی. دماغی لحاظ سے دونوں فیل ہیں، قادیانی بھی اور یہ ٹولہ بھی. رب کے فیصلوں کو عقل کی ترازو پہ نہیں تولتے. تم تو کہتے ہو نا حضور کو مکہ لے کے جانا ہے اور حضور کو جنت البقیع میں مدینہ پاک میں دفن کرنا ہے. نہیں 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 نہیں، میں نے تو حضور سے سنا کہ جہاں نبی کی روح قبض ہو جائے، امت کا حکم اور ہے، نبی کا حکم اور ہے. امتی جہاں فوت ہو جائے اس کی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے. نبی کی میت کو 1 انچ بھی یہاں سے ہلانا شریعت میں جائز نہیں. ابو بکر نے فیصلہ کیا، سارے کے سارے صحابہ ہاتھ باندھ کے صدیق کے فیصلے کے سامنے جھک گئے. ویسے آج میرا موضوع اور تھا تقریر کرنے کا. یہاں کے پتہ چلا نا کہ یار غار مسجد ہے، تو میں نے کہا یار غار مسجد میں یار غار کی باتیں ہونی چاہیے. یہ قیادت ہو رہی ہے، اللہ اشارے دے رہے ہیں. میرے محبوب کے مسند پہ آنے کا حقدار پہلا اگر کوئی ہے ابو بکر صدیق ہے. ایک اور مقام پر بھی صدیق نے قیادت کی. صحابہ نے کہا نبی کی میت کو غسل کون دے گا؟ توجہ ہے، جناب علی، جناب شکران، جناب عباس الگ ہو جائیں. ان کی ڈیوٹی ہے حضور کے جسد اطہر کو غسل دیں گے. پھر اختلاف پڑ گیا. پہلے اختلاف کب پڑا تھا؟ حضور فوت ہوئے کہ نہیں. کس نے مسئلہ حل کیا؟
بخل نہ کریں. ابو بکر صدیق نے پھر مسئلہ پڑا میت کو بوسہ دینا جائز ہے کہ نہیں. صدیق کے ہونٹوں نے امت کا مسئلہ حل کر دیا. پھر اختلاف پڑا نبی کے جانے میں اور امتی کی موت میں فرق ہے یا مماثلت ہے. یہ مسئلہ بھی صدیق نے حل کیا. چوتھے نمبر پہ پھر اختلاف پڑا حضور کی تدفین کہاں ہو, مکہ میں یا مدینہ جنت البقیع میں. یہ مسئلہ بھی صدیق نے حل کیا. جب غسل کی باری آئی نا پھر اختلاف پڑ گیا حضور کے کپڑے اتارے کہ نہ. جب میت کو غسل دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کاٹنے چاہیے, اتارنے نہیں چاہیے. اترتے ہیں زندوں کے, کٹتے ہیں مردوں کے. شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے نا تو کپڑے کاٹ دو کینچی کے ساتھ, تاکہ میت کی بے حرمتی نہ ہو, بازوؤں کو, ہاتھوں کو, ٹانگوں کو ہلانا نہ پڑے. اللہ ہمیں اموات کی قدر کرنے کی توفیق دے, تعظیم کرنے کی توفیق دے. اختلاف پڑ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینا ہے, کپڑے اتارے جائیں کہ نہیں. صدیق نے کہا تھوڑی دیر کے لیے سارے خاموش ہو جاؤ, کوئی نہ بولے. ادھر سے آواز آ رہی ہے غسل دیتے ہوئے لباس مبارک اتاریں گے, ادھر سے آواز آ رہی ہے نہیں اتاریں گے. انصار نے کہا اتاریں گے, مہاجرین نے کہا نہیں اتاریں گے. پھر تلواریں نکل آئیں. صدیق کی صداقت پھر قائد بن کے سامنے آ گئی. فرمایا تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جاؤ, کوئی نہ بولے. سارے صحابہ خاموش ہو گئے. اللہ نے عرش معلا سے ٹھنڈی ہوا چلائی, سارے صحابہ سو گئے. سارے صحابہ حضور کی چارپائی مبارک کے ارد گرد بیٹھے ہیں, سارے دائیں طرف کو سب کی گردنیں لڑک گئیں, سو گئے. چند سیکنڈ کے بعد صحابہ کی آنکھ کھلی. سب کی زبان پہ جاری تھا لباس نہیں اتارنا. لباس حالانکہ میت کو غسل دیا جاتا ہے تو لباس, نبی کو غسل دیا گیا تو لباس نہیں اتارا گیا. جب نبی اور امتی کے غسل میں فرق ہے نا تو نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہے. یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5 تن. لوگ خامخواہ ہم تو مت لگاتے, یہ 5 تن کو نہیں مانتے بھی. بھئی ہمارا 5 تن نے کیا بگاڑا ہے بھی؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں بات 5 تن تک ختم نہیں ہوتی, آگے بڑھتی ہے. پھر اختلاف پڑ گیا. کب؟ جب جنازے کا ٹائم ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت مبارک اما عائشہ کے حجرے میں پڑی رہے. قطاریں باندھ لو, ابو بکر کو آگے کر دو, علی کو, ابو عبیدہ بن جراح کو, فاروق اعظم کو, آؤ امامت کراؤ, جنازہ پڑھو. صدیق کی قیادت پھر سامنے آ گئی. نہیں 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 نہیں, حضور کا جنازہ ایسے نہیں پڑھنا. بھئی جنازہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, صف بندی ہو جاتی ہے, امام آگے آ جاتا ہے اور جنازہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے, نماز بغیر رکوع کے ہوتی ہے, بغیر سجدہ کے؟ تو پھر یہ جنازہ کے اندر ہم نہ رکوع کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں, تو اس کا نام نماز جنازہ کیوں ہے؟ یہ دراصل دعائے جنازہ ہے, صلاۃ بمعنی دعا. تو بھائی جب دعا آپ نے مانگ لی, اب دعا کے بعد دعا مانگنے کی پریشانی نہ لیں, اس پر اختلاف پیدا نہ کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میت کی تدفین کر لو, قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو. یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب میت آگے آتی ہے, امام کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا. صدیق نے فرمایا
مغفرت کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جس کی طرف سے گناہوں کا احتمال ہو. جب حضور گناہوں سے پاک ہے تو حضور کے لیے یہ دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو سرے سے مر جائے, ختم ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت میں اور امت کی موت میں فرق ہے. 10 بندے اندر جائیں, درود پاک پڑھتے ہوئے نکل جائیں, یہی حضور کا جنازہ ہے صلی اللہ. اس امت پر اس وقت بھی امت کی قیادت کرنے والے کون تھے؟ اور یہ جو بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ جماعت کی صورت میں نہیں ہوئی, اس پر اہل سنت کا اور اہل تشیع کا اتفاق ہے. تمام اہل سنت نے بھی یہی لکھا, اور اہل تشیع کے محدث اول علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی کے اندر, اور رئیس المحدثین علامہ محمد باقر مجلسی حیات القلوب کے اندر یہ بات لکھی. 10 صحابہ اندر گئے, اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں داخل ہو کے درود شریف پڑھتے گئے, یہی حضور کی نماز جنازہ تھی. یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ کتنی جگہوں پر صدیق نے قیادت کی؟ 7واں. 6 موقعوں پر صدیق کی قیادت کو مانتے ہیں. 7واں واقعہ, نبی کی بیٹی پیغام بھیجتی ہے کہ فدق دے دو. اگر صدیق پچھلے 6 مسئلے حل کر سکتا ہے نا, تو یہ 7واں بھی کر سکتا ہے. بغیر کسی اختلاف کے کوئی سنی عالم, کوئی امامی عالم اختلاف نہیں کرے گا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار جس نے کہا حضور فوت ہو گئے میں گردن مار دوں گا, اس وقت صحابہ کی قیادت کے لیے آگے بڑھنے والے ابو بکر صدیق تھے. جب اختلاف پیدا ہوا نبی کو غسل دینا ہے, کپڑے اتارنے ہیں کہ نہیں, اس وقت بھی صحابہ کی قیادت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے. جب اختلاف پیدا ہوا نبی کی میت مبارک کو چومنا جائز ہے کہ نہیں, تب بھی اختلاف کو رفع کرنے والے ابو بکر صدیق تھے. جب اختلاف پیدا ہوا نبی کو دفن کہاں کرنا ہے, مکہ المکرمہ میں یا مدینہ المنورہ میں, تب بھی امت کی قیادت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے. جب اختلاف پیدا ہوا غسل دیتے وقت نبی کے کپڑے اتارنے ہیں کہ نہیں, قیادت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے. جب اختلاف ہوا جنازہ کیسے پڑھایا جائے, تب بھی اختلاف کو رفع کروانے والے ابو بکر صدیق تھے. اب جب نبی کی بیٹی نے فتح کا پیغام بھجوایا نا, اب بھی فیصلہ صدیق کا چلے گا, ذاکر کا فیصلہ نہیں چلے گا. فیصلہ اب بھی صدیق کا چلے گا, کیونکہ اہل بیت نے جب بھی مانی ہے صدیق کی مانی ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صدیق اکبر, مقام صدیق اکبر, خلافت راشدہ. ہمارے بعض دوست کہتے ہیں جی صحابی پر تنقید ہو سکتی ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور شاید باوضو ہوں, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں صحابی پہ تنقید ہو سکتی ہے. توجہ ہے, صحابی پہ تنقید ہو سکتی ہے, اللہ کی قسم ہو سکتی ہے. قرآن اٹھا کے لاؤ, میں سر پہ رکھ کے کہتا ہوں صحابی پہ تنقید ہو سکتی ہے, بشرطے کہ کرنے والا صحابی ہو. ہاں, بات پوری, ادھوری نہیں. ادھوری بات سے رولا پڑتا ہے اور پوری بات سے مسئلے حل ہوتے ہیں. خدا میں اہل سنت مسئلے سلجھاتی ہے, مسئلوں میں ڈالتی نہیں. ہمارے ہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم غصے میں کیا کہتے ہیں, او تینوں کی مسئلہ ہے یار, کہتے ہیں نا. تو یہ وہ مسئلہ نہیں جو الجھاتا ہے, یہ وہ مسئلہ ہے جو سلجھتا ہے. صحابی پہ تنقید ہو سکتی ہے بشرطے کہ کرنے والا صحابی ہو. جس پہ تنقید ہو رہی ہو وہ تو ہو صحابی, اور کرنے والا ہو 2 نمبریہ ذاکر, یہ قبول نہیں. یہ جو مسئلے بیان ہو رہے ہیں میرے خیال ہے آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے,
ہاں جی بی بی پیغام بھیجتی ہیں کہ وہ جو فدق کے باغ کی آمدنی ہمیں ملا کرتی تھی وہ باغ تو دے دیں. اللہ نے کہا اب بھی ابو بکر کی قیادت کام آئے گی, کیونکہ قیادت سجتی ہی ابو بکر کے سر پہ ہے. لیڈر اچھا لگتا ہی صدیق ہے. فرمایا فاطمہ پوری کائنات کا مال و متا تیرے دوپٹے کے کونے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن فدق کی تقسیم ویسی ہی ہوگی جیسے حضور کر کے گئے. نبی کی وراثت نہیں ہوتی, اور اگر وراثت تھی تو وراثت کا حقدار بیویاں بھی ہوتی ہیں یا صرف بیٹی ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج موجود ہیں. یہاں بھی صدیق نے مسئلہ حل کیا. فرمایا ابو بکر آگے بڑھ, صداقت کے لب کھول اور امت کی قیادت کر, امت کی رہنمائی کر. صدیق نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے ہم انبیاء دراہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے, ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بیت المال کا ہوتا ہے. فدق کی آمدنی بدستور فاطمہ کو ہی ملے گی, لیکن بطور ملکیت یہ بیت المال میں ہی رہے گا. صدیق گردن تو کٹوا سکتا ہے, محمد کی شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتا. پچھلی ساری باتیں صدیق کی مانے تو یہ بھی ماننی چاہیے کہ نہیں؟ او جی بھئی خدام اہل سنت والے جی, ان کو خدام اہل سنت والوں کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا مروڑ اٹھتا ہے جی, یہ خلافت راشدہ حق چاریار, خلافت راشدہ حق چاریار. یہ ابو بکر صدیق کا بڑا ذکر کرتے ہیں, خلیفہ بلا فصل, خلیفہ بلا فصل. خلیفہ بلا فصل تو حضرت ابو بکر صدیق ہے ہی نہیں, اور تمہارا باپ ہے. بلا فصل صدیق کی صداقت کے چرچے رب نے عرش مولا پہ کیے. نبی علیہ السلام دائیں طرف ابو بکر صدیق, بائیں طرف فاروق اعظم, ایک دوسرے کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آقذا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھیں گے. جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے, توجہ, جب بھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے. توجہ ہے, ہر پیدا ہونے والے کی ناف سمجھتے ہیں نا, دھنی, ہاں جی, ہر بچے کی ناف میں اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے. رب نے بتا دیا ابو بکر و عمر کی ناف میں محمد کے روزے کی مٹی ہے. ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے. اب گھر جا کے کھرچ کھرچ کے دیکھنا نہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا مٹی نکلتی ہے کہ نہیں. میل تو نکلے گی, مٹی نہیں نکلے گی. یہ کام نہیں کرنا. کچھ باتیں عالم ملکوت کی بھی ہوتی ہیں, کچھ باتیں روحانی بھی ہوتی ہیں. میں نے جس قبر میں جانا ہے اس کی مٹی میری ناف میں موجود, آپ نے جس قبرستان میں جانا ہے اس کی مٹی آپ کے ناف میں موجود. جو بچہ پیدا ہوگا اس کی قبر کی مٹی اس کے ناف میں موجود ہے. رب نے فیصلہ کر دیا روئے زمین پر ایک ابو بکر و عمر ہیں جن کی ناف میں محمد کے روزے کی مٹی موجود ہے. شان والے ہیں کہ نہیں؟ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ تو پھر ناراضگی خدام والوں سے کیوں ہے؟ خدام والے تو اللہ کے فیصلے سناتے ہیں, فیصلے اللہ نے خود کر دیے. نبی علیہ السلام چل رہے ہیں, صحابہ ساتھ ہیں, ابو بکر دائیں طرف, بائیں طرف ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ابو ذر کا قدم ابو بکر سے آگے بڑھ گیا. حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ، اتقدم ابا بکر، ابو بکر سے آگے بڑھتا. اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کوئی ابو بکر سے آگے بڑھے. ابو بکر جہاں ہوگا پہلے نظر آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نماز پڑھانے نہیں آؤں گا مسجد میں، میں گھر میں پڑھوں گا، نماز کا ٹائم ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کون آئے گا؟ عمر، علی، عباس، ابو عبیدہ بن جراح، سعد، سعید، یہ اتنے جلیل القدر صحابہ کون مصلی پہ آئے گا؟ حکم دیجئے. حضور نے اپنے سرہانے سے تھوڑا سا اوپر کو سر اٹھایا اور پتہ کیا کہا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. جس کے دل میں صدیق کا پیار ہوگا اس کو سانپ نہیں ڈسے گا انشاءاللہ. بالکل اس مسئلے میں کسی سے دم کروانے کی ضرورت نہیں، یہ مجرب عمل ہے. صدیق کے ساتھ محبت کرنے والوں کو سانپ نہ دنیا میں ڈسے گا نہ قبر میں ڈسے گا انشاءاللہ. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو بلاؤ لوگوں کو نماز پڑھائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تو ہے ہی نہیں. اس وقت تو عباس بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو کہہ دیجئے. حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، جب تک ابو بکر روئے زمین پہ موجود ہے میرے بعد ثانی اثنین، ایک کے بعد دوسرا نام آئے گا تو ابو بکر صدیق کا آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، صحابہ صدیق کو تلاش کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق مل گئے، وضو کیا، مسجد میں آئے، جماعت کرانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. صدیق کی قرات شروع ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے مسجد لے چلو. پہلے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب اچانک طبیعت ٹھیک ہو گئی. اللہ دراصل ابو بکر کی عظمتوں کے فیصلے اس امت کو دکھانا چاہتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا طبیعت میں کمزوری ہے، میں چل نہیں سکتا. عباس دائیں طرف آ جائیں، علی بائیں طرف آ جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی نے ایک بازو عباس پہ بچھا دیا، دوسرا بازو علی پہ بچھا دیا. آسمان نے فیصلہ کر دیا جس پر محمد کا ایک بازو بچھ جائے وہ عباس ہوتا ہے، جس پر نبوت کا دوسرا بازو بچھ جائے وہ علی ہوتا ہے، جس پر ساری نبوت بچھ جائے ابو بکر صدیق ہوتا ہے. یہ فیصلے کس نے کیے؟ لے چلو مجھے مسجد میں. ابو بکر صدیق نے قرات شروع کر دی. علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں لکھ رہے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی شیخ المحدثین فتح الباری میں لکھ رہے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ انوار الباری میں لکھ رہے ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ فضائل اعمال والے الکنز المتواری فی شرح البخاری میں لکھ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہوئے ابو بکر کی قرات شروع تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اچانک حضور سامنے آئے. صدیق نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی کیونکہ حضور آ جائے تو اب کوئی اور مصلی پہ. نبی علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر پیچھے کو سرک رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جو الفاظ کہے امام بخاری لے کر آئے، سنا دوں؟ الا مقامی کا یا ابا بکر، الا مکانی کا یا ابا بکر. ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. ابو بکر جگہ ابو بکر کی نہیں تھی، جگہ کس کی تھی؟ مصلی حضور کا ہے، حضور کا ہے.
مسجد حضور کی ہے. یہ نہیں کہا ابو بکر میرے مصلی پہ ٹھہر, نہیں, الا مکانی کا یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. پیغمبر نے فیصلہ کر دیا جو میرا مصلی وہی صدیق کا, جو میرا منبر وہی صدیق کا, جو میری مسجد وہی صدیق کی, جو میری مسند وہی صدیق کی. یہ فیصلے رب نے کر دیے. خدام فیصلے سناتی ہے, فیصلے کرتی نہیں. یہ فیصلے سناتے رہنا چاہیے, اور گھر بیٹھ کے پھر نا آپس میں خسر پسر نہ کیا کریں. یہ خدام والے بڑے ٹھنڈے ہیں جی, اور بعض چکوالی کہتے ہیں جی خسی ہیں جی, بڑے ٹھنڈے ہیں جی, برف میں لگے ہوئے ہیں جی, ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ذاکروں سے جا کے پوچھو نا ہم کتنے ٹھنڈے ہیں. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. ہمارا ایمان تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت کا ایمان. مسجد سجتی ہے میناروں سے, قرآن بنتا ہے پاروں سے, چاند سجتا ہے ستاروں سے, بزم محمد سجتی ہے محمد کے یاروں سے. خلافت راشدہ خلافت راشدہ. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. نظر آنکھ کے اتنے قریب نہیں ہوتی, سماعت کان کے اتنے قریب نہیں ہوتی, شعور دماغ کے اتنے قریب نہیں ہوتا, دھڑکن دل کے اتنے قریب نہیں ہوتی جتنا صدیق محمد کے قریب ہے. یہ قربت رب نے عطا کی. قیامت کی صبح تک ان قربتوں کا ذکر ہوتا رہے گا, اور سنی اپنے اعمال حسنہ میں اضافہ کرتا رہے گا. ہمارے نامہ اعمال میں گناہ تو ہیں, لیکن ایسا کوئی گناہ نہیں کہ ہم نے اللہ کے کسی پیارے پر طنز کیا ہو. ہمارے نامہ اعمال ان گناہوں سے صاف ہے انشاءاللہ. اور پھر بعض بھولے بھالے دوست پتہ کیا کہتے ہیں, یہ خدام والے صحابہ سے پیار تو کرتے ہیں, اولیاء سے نہیں کرتے. صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ جو ولیوں سے پیار نہیں کرتا اس کو صحابہ کی سمجھ کیسے آئی؟ ہمیں تو صحابہ کی سمجھ ہی ولی کامل مولانا قاضی مظہر حسین سے آئی ہے. ہمارا ایمان ہے, ہم گھر میں جاتے ہیں, 4 رشتوں کی عورتیں موجود ہوتی ہیں, بہن, بیٹی, بیوی اور ماں. جنس کے اعتبار سے 4 عورتیں ہیں, لیکن غیرت کیا کہتی ہے, اخلاق کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, انسانی فطرت کیا کہتی ہے. ماں کو دیکھو بیٹے کے روپ میں, بیوی کو دیکھو شوہر کی نظر سے, بہن کو دیکھو بھائی کی نظر سے, بیٹی کو دیکھو باپ کو نظر سے. ہم کہتے ہیں ولیوں کو مانو شاگرد بن کے, صحابہ کو مانو مقلد بن کے, نبیوں کو مانو امتی بن کے, خدا کو مانو مخلوق بن کے. جو ولی کے پاس جائے گا صحابہ کی سمجھ آئے گی, جو تیرے صحابہ پہ جائے گا مصطفیٰ کی نبوت کی سمجھ آئے گی, جو محمد کی چوکھٹ پہ جائے گا اس کو خدا کی توحید کی سمجھ آئے گی. کوئی کسی کا انکاری نہیں ہے. تکبیر شان محمد مصطفیٰ عقیدہ حیات النبی خلافت راشدہ. آخری بات, یہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور ہر کمپنی کا بندہ بیٹھا ہے. کمپنی سمجھتے ہیں نا, ہے جی, ہر کمپنی کا بندہ بیٹھا ہے. کمپنی کا مطلب مسلک, یہ بھی کمپنی ہے نا, ایک روحانی کمپنی. ہر کمپنی کا بندہ بیٹھا ہے, اور اختلاف مسلک کے باوجود سب کے چہروں پہ محبت صحابہ کی کرنیں چمک رہی ہیں. کیوں؟ سنی آپس میں مسلکی, مکتبی, اسکولی, فروئی اختلاف کرتے 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 صدیق کی جوتوں میں جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارے باہمی اختلافات کسی نوعیت کے بھی ہوں, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث,
اس بدبخت کو برداشت نہیں کرتا جو صدیق کو بھونکے. ہم اعلان برات کرتے ہیں اس بدبخت سے اور ہم اظہار محبت کرتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر. جب تک دم میں دم ہے صدیق نہیں، صدیق کی پکڑی نہیں، صدیق کے جوتوں سے لگنے والی مٹی بھی سنی کی آنکھ کا سرما ہے. سارے دوست وعدہ کرو، سارے دوست وعدہ کرو. اب یہ جو آپ نے نعرہ لگایا نا، اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جب 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے میں تھکتا ہوں نا تو میرا مجمع جوان ہو جاتا ہے. میری تقریر میں نعرے آخر میں لگتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ تھک رہا ہے کہیں چھوڑ نہ دے تو ہمیں دھواں دینے کے لیے نعرے لگاتے ہیں. اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. ان سب کا حشر قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. عقیدہ مضبوط، تھوڑی سی کمی دور کر دیجئے. نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، با جماعت نماز پڑھیں گے، اولیاء اللہ سے محبت کریں گے، سود خوری نہیں کریں گے، کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اپنے بیوی بچوں کو کی کفالت کریں گے حلال روزی کے ساتھ. یہ چند موٹے موٹے کاموں کا اہتمام کر لو، سنی کو قبر کی فکر نہیں ہونی چاہیے. آخری بات، صحابہ کے نام روشن کرنے میں ہمارے کردار کی ضرورت ہے. سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ اولاد دے گا تو بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھو گے. ہاتھ کھڑا کر کے. یہ ہمارے نعت خان بھائی نا آپ سے ٹانگیں بھی اٹھوا لیتے ہیں اور ہماری باری جب آتی ہے آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. ہمارے نعت خان بھائی، نعت خان بیٹھے تھے نہیں؟ اچھا، یہ ان سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے. ابھی کہتے ہیں نا بھائی سبحان اللہ اونچی کہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو بھیندی مٹی لگ رہی ہے ماسٹر اصغر صاحب نے نا. ہاں ماشاء اللہ، بھی کی دھرتی تو ویسی ہی عظمت صحابہ کے بارود سے بھری ہوئی ہے. سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے صحابہ کے ناموں پر، ان کے نام رکھو گے انشاءاللہ. شادی شدہ وعدہ کرو، کنوارے نہیں. ہاں، کسی دور میں ہم سادہ ہوتے تھے، اب ہم اتنے سادہ بھی نہیں ہیں. اب سوشل میڈیا نے، فیس بک نے، واٹس ایپ نے ہمیں بھی جوان کر دیا ہے. اللہ اس بربادی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور بھائی دنیاوی ضرورتوں کو ضرورتوں کی حد تک رکھیں، حلق سے نہ اتاریں. دنیا کی کوئی ضرورت، دنیا کی کوئی سہولت اگر آپ کو نماز سے دور کر دے، ذکر اللہ سے دور کر دے، عالم کو کتاب کے مطالعے سے دور کر دے اور کسی مسلمان کو ولی کی صحبت سے دور کر دے تو وہ سہولت نہیں، وہ اللہ کا عذاب ہے. اس لیے اس کو بلڈ کینسر نہ بناؤ، سوشل میڈیا کو اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو. ایک ہتھیار ہے، آپ اس ہتھیار کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں، بس اس سے زیادہ نہیں. نماز کا اہتمام کریں گے، پوری 3 نمازیں. ہاں جی، اچھا اس کا مطلب ہے اصل میں ہم مولوی نا ذرا اینڈ پہ جا کے تھک جاتے ہیں تو تھکاوٹ میں بعض اوقات غلط بات نکل جاتی ہے. کتنی نمازیں پڑھنی ہے جی؟ 5 نمازیں. کس کا حکم ہے؟ زندگی کے آخری سانسوں تک اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب مارکیٹ کے اندر 2 نمبر کلمہ آیا نا تو قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں، کسی پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، بس کلمے کے پیچھے اصلی لکھ دو، نقلی مال خود ختم ہو جائے گا. اصلی کلمہ اسلام، اصلی کلمہ اسلام، پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے دوست وعدہ کرو. بس بھائی انشاءاللہ زندگی کے آخری سانسوں تک
زندگی کے آخری سانسوں تک کلمہ طیبہ پر جئیں گے، کلمہ طیبہ پر مریں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جن بزرگوں نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا آج ہی سے وہ نیت کر لیں انشاءاللہ قرآن سیکھنے میں شرم نہیں کرنا۔ بندہ مومن زنا سے شرماتا ہے، قرآن کی تلاوت سے نہیں شرماتا۔ بندہ مومن گالی سے شرماتا ہے، بندہ مومن سود خوری سے شرماتا ہے، قرآن سے نہیں شرماتا۔ آئیے وعدہ کرو جب تک دم میں دم ہے اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں گے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ صدیق عمر ہیں سمع و بصر، عثمان علی ہیں قلب و جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ چار کی بات یاد آ گئی تو جاتے جاتے تھوڑی سی پھکی اور دے دوں۔ کئی دوست کہتے ہیں یہ صحابہ کرتے پسینہ نکال دیتے ہیں، چار کہتے ہیں، اور جی چار تو حق باقی جھوٹے کہتے ہیں، چار تو حق باقی کہاں گئے جی؟ او بھائی ہمارے پیر ریت پہ نہیں ہے، پتھر کی سل پہ ہے۔ جس نے قرآن کو مان لیا اس نے پچھلی ساری کتابوں کو مان لیا، جس نے آخری نبی پہ کلمہ پڑھ لیا اس نے پچھلے تمام نبیوں کو مان لیا۔ ایسی ہی جس نے چار کو مان لیا اس نے مصطفیٰ کے 2.25 لاکھ صحابہ کو مان لیا، کیونکہ چار میں سارے صحابہ کی جان ہے۔ تمام صحابہ کی عظمتوں کے پھول چار میں آ کے جمع ہو گئے۔ پانی بہت زیادہ مقدار میں ہو، جب برف بنتی ہے پانی منجمد ہوتا ہے، سمٹ جاتا ہے۔ تمام صحابہ کی عظمتیں جب برف کے اندر تبدیل ہوئی تو 4 یار بن گئے۔ اب ان 4 یاروں کی ٹھنڈک پورے عالم کو برودت پہنچائے گی، ان 4 یاروں کی خوشبو پورے عالم کو معطر کرے گی، ان 4 یاروں کا نور پورے عالم کو منور کرے گا۔ صدیق عمر ہیں سمع و بصر، عثمان علی ہیں قلب و جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ صحابہ کو کہتے ہیں جو بھی برا، یہ کھل کے سنا دو ان کو ذرا، لبریز جہنم ہے بخدا دہکائے ہوئے انگاروں سے۔ اور تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر۔ قلت کو اگر بدلنا ہو کثرت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔